خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والی پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی میں عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ ماش کی دال کھایا کریں، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود پاک تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت خواب میں بال کھلے دیکھے اس کی جلدی شادی ہونے والی ہے۔ جو عورت خود کو خواب میں حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گا۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ 3 چیزیں کھانے سے آپ کے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا: ٹھنڈا دودھ، دہی اور تیسری سفید چاول۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے آپ کا جسم کمزور ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں رہتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری، سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح اس کو چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملے گی۔ بکرے کی چربی کھانے سے آپ کے بال سفید نہیں ہوتے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا پر بہت جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دل کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چنگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی روانگی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چنگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو معدے کی گرمی اور مثانے کی کمزوری ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے اسمیل دور ہو جائے گی۔ یورین کرتے وقت یورین میں زیادہ جاگ مار رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یورین میں پروٹین خارج ہو رہی ہے جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ محسوس ہو کہ یورین میں ماضی کی نسبت زیادہ جاگ مار رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا جسم شکار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا انتہائی کم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، جب خشک ہو جائیں تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال صاف ہو جائیں گے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی بھی زیادہ پانی نہ پیے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو
صاف کرتی ہے، اس سے آپ کا کولیسٹرول نارمل ہوتا ہے، خون کو یہ صاف کرتی ہے۔ دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ اس کو یوز کر لیں۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے، جلد کی خشکی کو یہ ختم کرتے ہیں اور سر کی خشکی کا بھی خاتمہ کرتے ہیں۔ ایک دہی اور دوسرا شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے چہرے میں جریوں میں واضح کمی آتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہے تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پیا کریں۔ اگر بھوک نہ لگے ہو تو آم کا اچار استعمال کریں۔ لیمبو کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، موچ سے فوراً آرام ملے گا۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے انشاءاللہ گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا، دودھ کے ساتھ سنڈ کا استعمال لازمی کریں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی شوگر اور دوسری بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں۔ تو رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کریں، آپ سینکڑوں بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں آپ میں طاقت کی کمی ہونے لگی ہے، فوراً پھل کھانا شروع کر دیں۔ اگر کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے، نہار منہ شبنم پر چلو، آپ کا بلڈ پریشر آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور تھکن ختم ہو جائے گی۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چہرے نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھے سے پرہیز کریں، آپ کے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ چڑیوں کو دانہ پانی ڈالنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ آپ کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ حمل کے دوران خواتین سورۃ مریم پڑھ کر دودھ پر دم کریں اور اسے پئیں، پیدائش میں آسانی ہوگی۔ چہرے کے کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے چنے کے پتوں کا رس نکال کر اس میں لیمبو شامل کر کے پی لیجئے۔ پودینے کا کعبہ آپ کی بغلن کو ختم کرتا ہے اور سانس کی بیماری میں انتہائی مفید ہے۔ اگر یادداشت بہتر کرنی ہے تو انار، چقندر اور انگور تینوں کا جوس ملا کر استعمال کریں۔ روزانہ انڈے کے استعمال سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے کو آہستہ آہستہ چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ بادام کے تیل کو سوتے وقت ناک میں لگانے سے ناک بند نہیں ہوتا اور آپ کو پرسکون نیند آتی ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں موجود غذائیت آپ کے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ ہلدی زخم بھرنے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ حاملہ عورتیں گاجر کھائیں تو بچوں کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو پھر رشتے کو بھول جاؤ۔ سالن میں توری کا استعمال کریں، یہ جوان رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو عورتیں مچھلی زیادہ کھاتی ہیں ان کے چہروں پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا، گاجر، دہی اور لہسن کا روزانہ استعمال 5 عادتیں آپ کے جسم کو خراب کر دیتی ہیں۔ عصر کے بعد سونا
تکیہ لگا کر کھانا، زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روک کے رکھنا اور کھانے کے بعد پھر پانی پینا۔ گنے کا رس پینے سے آپ کا معدہ صاف ہوتا ہے اور آپ کالے جرثومات سے بچ سکتے ہیں۔